السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے چینل ناول ورڈز میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب تو ضرور کر دیا کریں۔ اور آج جو میں آپ کے لیے ناول لائی ہوں، شارٹ ناول ہے ضبط عشق۔ اس کو تحریر کیا ہے زہرا قاسم آغا نے۔ کمپلیٹ ناول ہے، فیملی ناول بیسڈ ناول ہے، آفٹر میرج بیسڈ ناول ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ یہ ایک پوش ایریا تھا جو سبزے سے ڈھکا، کشادہ اور دیدہ زیب بنگلوز سے مزین تھا۔ یہاں کے مکینوں میں سارے بزنس ٹائکونز شامل تھے جو صرف پارٹیوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کر پاتے تھے۔ زیادہ تر NRPs تھے۔ ایک بنگلے کے لان میں اس وقت کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ گھر کے بڑے روف ٹاپ پہ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ بنگلہ احتشام یزدانی کا تھا جس میں اس وقت ان کے بھائی عادل یزدانی مہمان تھے۔ عالیہ بھی آ جاتی تو اچھا رہتا۔ عادل نے بہن کی کمی محسوس کی۔ کل ہی تو وہ اور بچے دبئی سے لوٹے ہیں، شاید تھکن نہیں اتری اس کی ابھی تک۔ میری بات ہوئی تھی اس سے۔ احتشام نے چائے کا کپ میز کی طرف بڑھایا جسے ان کی اہلیہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے لے لیا۔ انہوں نے بیگم کو محبت سے دیکھا۔ ان کی دونوں بچیاں ماں کا پر تو تھیں، حسین، نازک، ہوش لاک۔ ہم سفر اچھا ہو تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، وہ سوچ کے رہ گئی۔ عادل نے بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو شرارت سے بھابھی سے مخاطب ہوا، آپ دونوں کا رومانس آج تک تازہ ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی بات پہ جہاں اس کی بیوی کھل کے ہنسی وہیں بھائی جینپ گئے۔ ارے یار تم بھی بس۔ احتشام نے اس سے کوہنی ماری، اب تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ احتشام نے مصنوعی افسوس کیا، اور عشق مزید جوان۔ عادل کب چپ رہنے والا تھا؟ اس کے بیٹے شہرام نے اسی کا مزاج پایا تھا، برجستہ اور گرم، جبکہ فاران سیدھا نرم مزاج لڑکا تھا۔ دونوں کی اکلوتی بہن عالیہ کے 3 بچے تھے جو کل ہی فیملی کے ساتھ دبئی سے گھوم پھر کر آئی تھی۔ شہرام تم کیوں یہاں آ گئے؟ عائلہ کمر پہ ہاتھ ٹکائے اپنی چاکلیٹی براؤن سلکی بال جھٹکتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کھیل چھوڑ کے جولے پہ آ بیٹھا تھا۔ ملیحہ اور فاران ان کے انتظار میں لان کے قیاس پہ بال لے کے بیٹھے اپنے اسکول کی باتوں میں مگن تھے۔ تمہیں کیا ہے؟ تم کون سا میری ٹیم میں ہو؟ ہر وقت تم ملیحہ کو میرے ساتھ کر دیتی ہو، خود فاران کی پارٹنر بن جاتی ہو۔ وہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس کی تیکھی چتون سے عائلہ سہم جاتی تھی کیونکہ شہری کا غصہ آسانی سے نہیں اترتا تھا۔ وہ ملیحہ کو تمہارا پارٹنر بننا تھا، نہ بس اس لیے ماما پاپا کہتے ہیں چھوٹی بہن کا خیال رکھا کرو۔ ہاں تو جاؤ بہن کے پاس، مجھے چھوڑ دو، میں اندر جا رہا ہوں کمپیوٹر پہ گیم کھیلنے۔ وہ جھولا چھوڑ کے ہاتھ جاڑتا اندر بھاگ گیا۔ 12 سالہ عائلہ اداسی سے حالی جھولا تکنے لگی۔ ملیحہ شروع سے کمزور بچی ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت کی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ عائلہ کے مقابلے میں جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور تھی۔ ماں باپ سمیت عائلہ بھی اپنی چھوٹی بہن کا خصوصی خیال رکھتی تھی۔ وہ اکثر اپنے حصے کی چیز بھی ملیحہ کو دیتی تھی۔ ملیحہ بھی اپنی آپی سے بہت انحصار کرتی تھی۔ اسے عائلہ میں ہی اپنی اچھی دوست مل گئی تھی۔ دونوں میں 4 سال کا فرق تھا، جبکہ شہرام کزنز میں سب سے بڑا تھا۔ احتشام یزدانی نے پہلے عادل کی شادی کروائی تھی اور اپنا گھر دیر سے بسایا۔ شہرام 15 سال جبکہ فاران عائلہ کا ہم عمر تھا۔ ملیحہ گو کہ تینوں سے بہت چھوٹی تھی، محض 7 سال کی، مگر وہ انہی لوگوں میں گھستی تھی۔ اس کی پھوپھو کے بچوں سے خاص بنتی نہیں تھی۔ عالیہ کے تینوں بچے ملیحہ کے ساتھ کے تھے۔ بچپن سے لے کر لڑکپن اور جوانی کی حدود میں بچے کب داخل ہوئے احتشام اور عادل کو پتہ ہی نہ چلا۔ دونوں کی بیگمات بھی ہمیشہ مل جل کر رہیں، اس لیے زندگی نے پیچھے کوئی تلخ واقعہ نہیں چھوڑا۔ بہن بھی باوجوں کہ ہم مزاج بھائیوں کی دم ساز تھی، جس نے ہمیشہ ان کا اور ان کے بچوں کا خیال رکھا۔ بڑے ہو جانے کے بعد بھی شہرام کے مزاج کی گرمی برقرار تھی، جسے عائلہ اپنی نرم پھوار شخصیت سے بھڑکنے سے باز رکھتی تھی۔ فاران اور عائلہ یونیورسٹی میں ساتھ تھے، جبکہ ملیحہ اور عالیہ کی بیٹی سدرا اب کالج میں اسٹوڈنٹ تھی۔ شہرام MBA کے بعد باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ مما کہاں ہے؟ عائلہ نے آتے ہی ماں کی کمی محسوس کی۔ وہ عالیہ بی بی کی طرف ہیں۔ کیوں؟ وہ برا سا منہ بنا گئی۔ گھر آتے ہی اسے ماں چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ملیحہ باجی سدرا بی بی کے ساتھ کالج سے واپسی پہ وہاں گئی تھی۔ ان کو بخار ہو گیا تھا ادھر، تو اس وجہ سے گئی ہیں، آتی ہوں گی۔ آپ چائے لیں گی؟ ملازمہ نے ایک سانس میں ساری بات بتا کے اس سے سوال کیا۔ پہلے تم سانس لو پھر چائے دینا، میں فریش ہو لوں ذرا۔
وہ ہنستی ہوئی اوپر آئی۔ مما ملیحہ کیسی ہے؟ گھر کب لائیں گے اس کو؟ عائلہ نے فریش ہوتے ہی ماں کو کال ملائی۔ بیٹا وہ دعا کے اثر میں سو رہی ہے، جیسے ہی اٹھتی ہے میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، تم ڈنر کر لینا، میں نے ملازمہ سے کھانے کا کہہ دیا تھا۔ اوکے۔ انہیں تھکی ہاری بیٹی کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ جی آل گڈ، میں دیکھ لوں گی، آپ اس کا اور اپنا خیال رکھیں، پھپھو کو سلام کہیے گا میرا۔ اس نے جلدی فون کاٹا۔ ظالم کی کال آ رہی تھی، اس نے گھر پہنچتے ہی کال کا وعدہ کیا تھا مگر وہ ماں سے لگ گئی۔ سوری شہری۔ اس نے کال ملتے ہی طوفان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں یار، میں تو فارغ بیٹھا ہوتا ہوں، تمہیں جب فرصت ملا کرے کر لیا کرو کال، اٹس اوکے۔ اس نے ٹھنڈی بےعزتی کی۔ وہ اس وقت میٹنگ روم سے باہر آیا تھا۔ میٹنگ اور کام کے دوران بھی اس کا پورا وجود کان بن کے عائلہ کی کال کا منتظر تھا۔ سوری یار، وہ شرمندہ ہوئی۔ واٹ سوری؟ وہ چیخا۔ عائلہ نے موبائل کان سے دور کیا۔ وہ سہم گئی۔ ہمیشہ کی طرح تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا اسٹرکٹ ہوتا ہے آفس کے کاموں میں، اس میں تم اور تمہاری کال میرے سر پہ سوار رہتی ہے کیونکہ تم نے کہا تھا گھر جاتے ہی کال کروں گی، تم کہاں مت کرو پھر۔ اس کا عائلہ کی ان مس کمنٹ پہ ہمیشہ پارا ہائی ہوتا۔ ارے یار، وہ مجھے گھر آ کے پتہ چلا امی پھپھو کی طرف ہے، وہاں ملیحہ ہے، اسے بخار ہو رہا تیز، مر تو نہیں رہی وہ؟ شہرام نے تنزن پوچھا۔ شہری۔ عائلہ کو دکھ ہوا۔ واٹ شہری؟ یو نو ہر کہ وہ پڑھتی رہتی ہے، بیمار ناٹ آ بگ ڈیل، تمہیں پہلے مجھے کال کرنی چاہیے تھی۔ وہ رسان سے گویا ہوا۔ یو آر رائٹ، بٹ وہ میری بہن ہے تو بس اس کا پہلے خیال آ گیا، اور میں تو ایرا گیرا ہوں، رائٹ؟ اوکے بائے۔ شہرام نے فون کٹ کر کے بیڈ پہ پٹخا۔ اس نے پھر غصے میں رکھا نہیں لفظوں کا خیال، میں نے بولا بھی تھا تیروں کی طرح لگتے ہیں، دل سے مٹتے ہی نہیں، لاکھ مٹائے بھی اگر غم بھی ہاتھوں کی لکیروں کی طرح لگتے ہیں۔ عائلہ فون ہاتھ میں لیے گمسم سی بیٹھی تھی، اس کا کچھ کھانے کو بھی دل نہ چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ گھنٹے شہرام اسی کیفیت میں رہے گا۔ یہ محبت کے راستے اتنے آسان نہیں تھے، چھوٹے کانٹوں سے پیر زخمی ہوتے رہتے تھے۔ اس کا اور شہرام کا رشتہ بھی پھولوں کا تھا مگر کچھ کانٹے ساتھ رہتے۔ احتشام بیٹی ملیحہ کو گلے سے بیٹھے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں کافی انجوائے کر رہے تھے۔ عائلہ ماں کے ساتھ بیٹھی تھی مگر سارا دھیان اس دشمن جان کی طرف لگا تھا۔ آئندہ آپ دو آؤٹ بریک فاسٹ گھر سے نہیں نکلیں گی، اوکے؟ احتشام نے ملیحہ کو پیار سے سمجھایا، جو کافی بہتر لگ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے سدرا ساتھ تھی اور عائلہ کا ڈرائیور بھی کالج گیٹ پہ آ چکا تھا۔ اچھا، کیا عالیہ کے گھر ہی لے گیا؟ یہاں تو دور ہے کافی، پتہ نہیں راستے بھر میں کیا ہو جاتا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، انہوں نے بیوی کی تاکید کی۔ عائلہ بیٹا، انہوں نے ایک نظر کھوئی سی عائلہ پہ ڈالی۔ کیا ہوا بچہ؟ کچھ نہیں پاپا، کل میری پریزنٹیشن ہے، اسی کا سوچ رہی تھی بس۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ گڈ لک اپی، ملیحہ نے نکاہت سے کہا۔ تھینک یو جان۔ عائلہ نے محبت پاش نظروں سے چھوٹی بہن کو دیکھا جو اسے بہت عزیز تھی۔ اسے یکدم شہرام پہ غصہ آیا جو اس کی بہن کے لیے اور فور بک جاتا تھا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ کر لو شادی۔ شہرام نے بیزاری سے اپنے بھائی فاران کو دیکھا۔ جب کبھی عائلہ کی طرف سے اسے دکھ پہنچتا تو وہ یوں ہی آدم بیزار ہو جاتا۔ اس وقت بھی فاران اس کے کمرے میں سر کھا رہا تھا مگر آپ سے پہلے فاران جچکا تو بابا کی بھی تو تایا سے پہلے ہو گئی تھی۔ ناٹ اے بگ ڈیل، اس نے چٹکیوں میں اڑایا، مگر بابا سے آپ بات کریں گے میرے لیے؟ بس یہ پیپرز اور پریزنٹیشن نمٹ جائے۔ یاہو! فاران ہوجی سے پاگل ہوا۔ کنزا اس کی کلاس فیلو تھی اور محبت بھی، مگر اس کے لیے گھر والے شادی کے لیے جلدی کا اصرار کر رہے تھے تاکہ کنزا کا بھائی جو ابراڈ جا رہا تھا وہ بہن کی خوشی میں شریک ہو لے، ورنہ اس کی وہی واپسی 5 سال سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ خود فاران کا بھی جلدی کا موڈ تھا تاکہ وہ اور کنزا شادی کے بعد ساتھ باہر جا کے MBA کریں۔ آئی لو یو۔ عائلہ نے اداسی سے ٹیکسٹ بھیجا۔ آئی لو یو مور۔ اب میسج کر کے تنگ مت کرنا، شورٹی دے دی ہے، ناراضگی قائم رہے گی۔ شہرام بھی پھر محبوب تھا، جی بھر کے ستانے والا۔ جواب بھیج کے وہ ہلکے سے مسکرایا۔ عائلہ کو ستانے کا بھی الگ مزہ آتا تھا اسے، وہ بھی کم نہ تھی، ہمیشہ غصہ دلا دیتی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ بزنس میں شہرام کو جوائن کرنے والی تھی۔ اس نے بھی گن کے بدلے لینے کا سوچا ہوا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ عادل کے ساتھ اکیلا موجود تھا۔ یہ اچھا موقع تھا فاران کے لیے بات کرنے کا۔ بابا، شہرام نے چائے کا کپ دھیمے سے ٹیبل پر رکھا۔ ہاں بولو، عادل نے اسے سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔
وہ اس وقت ان کے بلو شرٹ بلیک ڈریس پینٹ میں ڈیلی ٹائی کیے بیٹھا۔ آج انہیں کچھ دیر سے آفس جانا تھا۔ میں سوچ رہا تھا فرحان کی شادی کروا دیتے ہیں، اس نے بڑے آرام سے بم پھوڑا ہے۔ یہ تمہیں کیوں بیٹھے بیٹھے خود سے 3 سال چھوٹے بھائی کی شادی کا خیال جاگ اٹھا؟ اصولاً تو تمہیں اپنی شادی کی بات کرنی چاہیے، برہودار عادل نے ہنس کے اسے سمجھایا۔ آپ کی شادی بھی تو پہلے ہوئی تھی۔ شہرام نے باپ کو آنکھ ماری۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا تو تم روایت قائم رکھنا چاہ رہے ہو؟ عادل نے بھی مذاق کیا۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو تفصیلات۔ اس نے کوٹ ہاتھ میں لے کے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ عادل بھی روانگی کے لیے آمادہ ہوا۔ راستے بھر میں شہرام نے آرام سے فرحان کا معاملہ حل کروا دیا۔ مشن کمپلیٹ۔ شہرام کا میسج ملتے ہی فرحان نے خوشی کا نعرہ لگایا، اور وہ اور آئلہ اس وقت یونی میں تھے۔ مبارک ہو بھائی، آئلہ نے اسے چھیڑا۔ آپ جلدی سے، تم بھی یہ موقع مجھے دو۔ فرحان نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ ہاں ہاں ہاں، اتنے آرام سے نہیں دوں گی، بڑا دھماکہ ہوگی میری شادی تو، آئلہ نے رازداری سے کہا۔ جلدی کر لو، کہیں ملیحہ میری طرح بازی نہ لے جائے، فرحان نے اسے ڈرایا۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ او ہو، تم زندہ ہو؟ شہرام نے ملیحہ کو دیکھ کے بے ساختہ کہا۔ جی۔ وہ یکدم حیران پریشان ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ نہیں بھائی۔ شہرام کو اس کی معصومیت پہ ترس آیا۔ اس کی جگہ آئلہ ہوتی تو جواباً بھرپور جواب سے اسے نوازتی۔ شہرام کو یکدم اس کی یاد ستائی جو ہر وقت حساب پہ سوار رہتی تھی۔ آپ اس طرف؟ ملیحہ نے اسے کھویا دیکھ کے دریافت کیا۔ وہ اس کی جاندار مردانہ شخصیت کے آگے نروس ہو جاتی تھی۔ پھپھو کا گھر ہے میری بھائی، میری بھئی، کبھی کبھی آ جاتا ہوں اس طرف بھی، تمہاری طرح مستقل ڈیرہ نہیں رکھتا۔ وہ پھر سے طنز کر گیا۔ ارے میرا چاند آیا ہے، عالیہ اسے دیکھ کر والہانہ آگے بڑھی۔ وہ بھی ملیحہ کے پیچھے چھوڑتا ان کی جانب بڑھا۔ وہ اس کی باتیں سوچ کے من ہی من مسکرا تھی۔ اس کی ہر بات ملیحہ کے دل پر پھوار بن کے گرتی تھی۔ وہ بھی دونوں کی میت میں اندر دوڑی۔ میں پھپھو کی طرف ہوں، شرافت سے یہاں پہنچو۔ آئلہ کو شہرام کا دھمکاتا ہوا میسج ملا۔ ہی ہی ہی، وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ آپ فرمائیں گے جو حکم وہ ہو جائے گا، اپنی مرضی نہیں ہوتی کوئی دیوانوں کی۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ ماں کو بتاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اچھا بہانہ تھا، ملیحہ بھی وہاں تھی، وہ اس کو ساتھ لیتی ہوئی واپس آ جاتی، ورنہ اس کے اچانک پھپھو کے گھر جانے پہ ماں ضرور چونکتی۔ عالیہ بھرپور ڈنر کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کافی وقت بعد شہرام اور آئلہ ان کے گھر موجود تھے۔ ملیحہ کا تو ہر وقت ہی سدرا کی وجہ سے چکر لگتا رہتا تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی، اپنے بچے باہر لان میں۔ سدرا ملیحہ کے ساتھ جھولے پہ موجود تھی، جبکہ وہ دونوں کرسیوں پہ پاؤں چڑھائے باتوں میں مگن تھے۔ ملیحہ کا سارا دھیان ان دونوں پہ تھا۔ وہ ان کی دوستی سے واقف تھی۔ واٹ؟ آئلہ اس کی بات پر تقریباً اچھل گئی۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ وہ اس کے جانے کا سن کے اداس سی ہو گئی۔ کم آن یار، کچھ مہینوں کی بات ہے، فرحان کی شادی تک آ جاؤں گا، بزنس بھی تو پھیلانا ہے، تمہارے لیے محل تیار کرنا ہے۔ مائی کوئین، وہ شرارتی ہوا۔ بکواس مت کرو، مجھے سب نہیں چاہیے۔ آئلہ نہ روٹھی تھی تو کیا چاہیے جان کو؟ شہرام کے اندر پہ اس کی لویں سرخ ہو گئیں، انداز پہ اس کی لویں سرخ ہو گئیں۔ وہ یوں ہی بے باک ہو جاتا تھا۔ اس کے یہ سارے رنگ صرف آئلہ کے لیے تھے، باقیوں کے لیے وہ بہت ریزور اور روڈ سا تھا۔ جب چاہے ہوگا کچھ تو مانگ لوگی، اس نے ادا سے کہا۔ انکار نہیں کروں گا، آزما لینا۔ شہرام نے بھی سینہ ٹھوکا۔ وہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ڈوبنے لگی۔ ایسے سجتے ہیں ہاں ساتھ ہم دونوں چاند کے گرد، جیسے مالا ہے۔ ملیحہ واپسی پہ کافی خاموش سی تھی۔ آئلہ کو تشویش ہوئی۔ کیا بات ہے ملی، بہت چپ ہو؟ اس نے محبت سے چھوٹی بہن کو پکارا۔ وہ جا رہے ہیں نا، اس نے کھوئے لہجے میں کہا۔ کون؟ آئلہ یکدم اس کو دیکھنے لگی۔ ارے وہ شہری بھائی جا رہے ہیں، اور شادی بھی آ رہی ہے، تو بس کالج کا سوچ رہی، پڑھائی بھی ہے اور تیاری بھی، مزہ آتا ہے نا شادی میں۔ ملیحہ بے ربط ہوئی۔ ہاں یہ تو ہے، ڈونٹ وری، شادی تک آ جائیں گے تمہارے شہری بھائی، اس نے ہنس کے کہا، حالانکہ وہ خود بھی اداس سی تھی۔ 3 مہینے تک اس کے بغیر کیسے کٹیں گے؟ ملیحہ اسے کھویا دیکھ کر خود بھی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ وہ تو یہاں رہے کہ نہیں پوچھتا اسے۔ تائی نے آئلہ اور دیورانی کو شادی کے ڈھیر کام سونپ رکھے تھے، مینو، ہوٹل، یہ سب مرد دیکھ رہے تھے۔ مینیو، ڈریسز آئلہ تیار کروا رہی تھی، جبکہ جیولری میں دیورانی اور آئلہ کو انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا، عالیہ کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ کچھ دنوں میں شہرام کی فلائٹ تھی،
دونوں فیملیز میں سادگی سے رنگ چینجز کی تقریب ہو چکی تھی۔ عشق میں مبتلا شخص کے لیے دنیا کی آبادی صرف ایک شخص ہے۔ شہرام کو گئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی بزنس ٹور پر جاتا رہتا تھا، مگر اس بار دورانیہ لمبا تھا۔ عائلہ اسے شدید مس کر رہی تھی۔ کچھ دن رات کا بھی فرق تھا جو وہ دونوں ڈھنگ سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ باقی کسر فاران کی شادی تیاریوں اور یونی ایگزامز نے پوری کر رکھی تھی۔ وہ گن چکر بنی ہوئی تھی۔ شہری کی غیر موجودگی میں وہ کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روحینہ تائیز پہ بہت انحصار کرتی تھی۔ وہ تن دہی سے کاموں میں مصروف تھی۔ چلیں جی، مہمانوں کی لسٹ بھی فائنل ہو گئی ہے، لان میں لائٹنگ کا کام ہو گیا ہے۔ روحینہ نے فاران سے پوچھا۔ جی صبح ہی کروا لیا، ڈریسز اٹھانے جا رہا ہوں، عائلہ کو رستے سے پک کر لوں گا۔ اس نے بھی اپنا پروگرام بتایا۔ اللہ کرے شہرام بارات سے پہلے تک پہنچ جائے بس۔ ایک تو تمہارے ان لاڈلے نے بھی ہتھیلی پہ سرسوں جما رکھی ہے۔ اتنے کام رہ گئے، ابھی بھی وہ فکر مند ہوئی۔ ریلیکس سب ہو جائے گا، باقی کام شام کے بعد بھی نپٹا لیں گے۔ ادھر بھی یہی حال ہے، اس نے عجلت میں انہیں بتایا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو تم جلدی آ جاؤ اور اگر آرام کرنا، شادی سے پہلے تھکن اتار لو۔ اب تو شادی پہ ہی تھکن اترے گی۔ فاران نے سامنے سے آتے ہوئے عادل کو دیکھ کر جملہ پھینکا اور ہنستا ہوا باہر آ نکلا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ ڈیٹس ناٹ فیئر برو، آئی ہیٹ یو۔ فاران فون پہ چلا اٹھا۔ سارا زور ابھی مت لگاؤ، شادی کی رات مسئلہ ہو جائے گا۔ شہرام نے برجستہ بولڈ مذاق کیا۔ لا حول ولا، فاران اس کی بات پہ کھل کے ہنسا۔ ڈونٹ وری، ولیمے تک پہنچ جاؤں گا، دونوں فنکشنز کی کمی پوری کر دوں گا میری جان۔ شہرام نے اسے چھیڑا۔ صرف عائلہ کو پتا تھا کہ وہ سرپرائز انٹری دینے والا ہے۔ شادی کا گھر تھا، ظاہر ہے بقیہ نور بنا ہوا تھا، بنگلے کی آن بان دیکھنے کے لائق تھی۔ تمام لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ خاندان کے بزرگ رسومات میں مصروف تھے، جبکہ لڑکیاں ڈول بجانے میں، تالیاں بجا پیٹنے میں لگی تھیں۔ وہ 4 فٹ 11 انچ کی قیامت بوٹل گرین اور پنک کنٹراسٹ لہنگے میں سب سے متحرک ادھر ادھر ہدایت دینے میں مصروف تھی۔ ابٹن لگواتا ہوا فاران بھی اس کی پھرتیاں دیکھ رہا تھا، مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ صرف وہ جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلا تو اس کے گھر کا ڈرائیور گاڑی سمیت موجود تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ کتنا خیال کرتی تھی وہ اس کی ہر ضرورت کا۔ شہرام یزدانی سامان ملازم کے حوالے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ صحیح وقت پہ پاکستان پہنچا تھا۔ ایکو والے کو گانا بتا کے وہ سب کزنز کو ارد گرد جمع کر چکی تھی۔ ملیحہ نے پرشوق نظروں سے اپنی آپی کو دیکھا، جو نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ احتشام یزدانی نے بیٹی کی بلائیں لی۔ وہ گھر کے بڑوں کی ساتھ صوفے پر براجمان تھے۔ ان کے عزیز بھتیجے کی مہندی تھی۔ آج سب ہو چکا تھا، تقریباً اختتام پر تھی۔ وہ دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے اسے آنا تھا، جو بچپن سے ہی اس کے دل میں آ چکا تھا۔ شہرام یزدانی۔ گاڑی رکنے کی آواز آتے ہی اس نے گانا بجوایا تھا۔ ایک دھماکہ سا ارد گرد ہوا تھا، چاروں طرف پھول بکھرے رہے تھے، شور اٹھا تھا اور اس کی انگ انگ میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ سامنے سے ٹائی ڈیلی کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میرا پیا گھر آیا ہو لالنی، میرا پیا گھر آیا ہو لالنی۔ وہ لہنگے میں شعلہ جوالا بنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ فاران اسٹیج سے اتر کے تقریباً دوڑتا ہوا اپنے بڑے بھائی کے گلے لگا، جس کی نظریں فاران کو گلے لگائے ہوئے بھی اس فتنہ پہ تھیں۔ عائلہ یزدانی، اس کی چچا زاد دوست محبوبہ، پوری تقریب میں وہ اسی کی نظروں کے حصار میں تھی اور وہ ملیحہ کے دل کی دنیا زیرو زبر کر رہا تھا۔ محبت کے شعلوں میں جلتی وہ آتشاں ہو رہی تھی، مگر شہرام کی توجہ اس پہ نہیں تھی۔ یہ تیرا ہاتھ ملانا بھی کبھی کم نہیں، لیکن جو سچ کہوں تو گلے سے لگانا بنتا ہے، اس نے حسرت سے آہ کی۔ شادی کے ہنگامے نپٹ چکے تھے۔ فاران اور کنزا نیکسٹ ڈے ہی ناردرن ایریاز کے لیے نکل گئے تھے۔ واپس آ کے دعوتیں نپٹانے کا پلان تھا، پھر پی ایچ ڈی پروگرام۔ شہرام آفس میں سر کھپا رہا تھا، یہاں کا کافی کام پینڈنگ تھا۔ ان سب سے جان چھڑا کے اسے عائلہ کے ساتھ وقت گزارنے کی جلدی تھی، جو شادی کے بعد سے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا تھکن میں ہوگی، اس لیے اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ بی آپ کا ناشتہ یہیں دے دوں، اگر آپ نیچے نہیں آ رہی تو۔ ملازمہ نے تیسری بار اندر جھانکا۔ وہ صبح سے کمرہ بند کیے پڑی تھی۔ نہیں چاہیے، کچھ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ عائلہ داڑھی۔ ملازمہ اس کی ڈانٹ سن کے جلدی سے بھاگی۔
وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہاں شادی تو بہترین ہو گئی، بہت انجوائے کیا سب نے۔ عالیہ نے چائے کا کپ احتشام کی بیوی کے آگے کیا اور وہ اور ملیحہ عالیہ کی طرف آئی ہوئی تھیں۔ عائلہ تو صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، وہ لوگ اسے سوتا سمجھ کے گھر ہی چھوڑ آئے تھے۔ اب تم بھی بیٹی کی شادی کی تیاری کر لو، دونوں کو بھی آنا ہے۔ آخر پھوپھو نے شرارت سے ملیحہ کو دیکھا، عائلہ کو تو جواب کیا بھوت سوار ہے، پہلے ملیحہ کی ہی کروں گی۔ ہاں ہے، عالیہ حیرت زدہ ہوئی۔ آج شام 4 بجے میں سی وی او پہ تمہارا انتظار کروں گی، اس نے باری دل کے ساتھ شہرام کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، 12 بج رہے تھے۔ اس نے بستر سے اتر کے شام کی تیاری شروع کی۔ لطف دینے کے لگی کمی اس کی اب ضرورت نہیں رہی، اس کی عشق پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تاب کیا لائے آدمی اس کی۔ وہ عائلہ کی طرف سے ملنے والے میسج کے بعد شدید خوش تھا۔ میڈم کو خیال آ ہی گیا ہمارا۔ اس نے مسکرا کے خود کلامی کی۔ بلیک سوٹ پہ میرون ڈیلی سی شال نما دوپٹہ ڈال کے اس نے بیگ میں ضروری چیزیں رکھی۔ ملازمہ کو اپنا پروگرام وہ بتا چکی تھی، وہ یوں بھی فی الحال گھر سے دور رہنا چاہتی تھی۔ مما کو بتا دینا میں رات تک آ جاؤں گی، وہ کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، وہ کالز نہ کریں۔ اس نے آخری جملے ادا کر کے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ فاصلوں کے جوئے میں نے شام ہاری ہے۔ پرفیوم چھڑک کے اس نے جلدی سے روم لاک کیا۔ ڈنر کے لیے ٹیبل اس نے راستے میں ریزرو کروانی تھی۔ وہ آنے والے طوفان سے بے خبر تھا جو اس کی محبت سمیت سب کچھ تباہ کر دینے والا تھا۔ 4 بجے کے بعد وہ دونوں گھر لوٹے تو ملازمہ نے انہیں عائلہ کا پیغام دے دیا۔ چلو ٹھیک ہے، انجوائے کرنے دو، بیچاری ایگزامز اور شادی میں بے حال ہو گئی تھی۔ انہیں خوشی ہوئی۔ ہاں دیر رات مجھ سے بھی باتیں کرتی رہی، اتنا ٹائم دیا آپی نے، ملیحہ نے خوشی سے بتایا۔ وہ آج 7ویں آسمان پر تھی، خواب کی تعبیر ملنے والی تھی۔ اسے پورا یقین تھا، عائلہ نے کہا تھا کہ وہ اسے مرنے نہیں دے گی۔ وہ جس وقت ہٹ پہ پہنچا، عائلہ ہاتھوں کو سینے پہ باندھے لہروں کا شور سن رہی تھی۔ شہرام کو وہ آج کچھ غیر معمولی لگی، خاموش اور ٹوٹی ہوئی سی جان۔ اس نے پیچھے سے جا کے عائلہ کو کاندھوں سے تھام کر اس کی خوشبو خود میں اتاری۔ عائلہ نے آخری بار اس کا لمس محسوس کیا۔ اس نے پلٹ کے شہرام کی طرف رخ کیا، وہ دونوں بے حد قریب تھے۔ بلیک جینز پہ بلیک ہاف ٹی شرٹ میں چہرے پہ ڈیر شرارت لیے وہ ہمیشہ کی طرح جاذب لگ رہا تھا۔ میں جس دن چھوڑنے والی تھی اس کو، وہ اس دن سب سے پیارا لگ رہا تھا۔ اسے ٹھنڈی آہ بھری۔ شہرام نے آگے بڑھ کے اس کے ہونٹ چھونے چاہے۔ وہ کب سے ان لبوں کے ذائقے کو ترس رہا تھا، مگر عائلہ نے ہاتھ بڑھا کے فاصلہ کیا۔ وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا جان؟ شہرام نے اسے دیکھا۔ شہرام کو لگا اس سے سننے میں شاید کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ اپنے ہوش میں تھی۔ اس نے غصے سے عائلہ کا بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ ایک لگاؤں گا اگر آئندہ ایسا گھٹیا مذاق کیا تو۔ وہ غصے سے پاگل ہوا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، میری بہن کی زندگی کوئی مذاق نہیں ہے شہرام یزدانی۔ وہ بھی پھٹ پڑی۔ دودھ کے دانت نہیں ہیں میرے منہ میں آئی سمجھ، وہ چیخا۔ اور یہ کوئی فلم ڈرامہ نہیں ہے عائلہ بیگم کہ آپ قربانی دینے چل پڑی۔ آگ ہے آگ، اس کا ہو گیا نا تو مکمل ہو جاؤں گا، ترس جاؤ گی مجھے سمجھے۔ شہرام نے استہزائیہ انداز اپنایا۔ مجھے منظور ہے، وہ بھی ڈٹی رہی، مگر مجھے نہیں ہے یہ تو یہ بکواس یہی ختم کر دو۔ ہائے، تم نے کہا تھا جب جو مانگوں گی دو گے، انکار نہیں کرو گے، بھول گئے؟ عائلہ کے پیچھے سے آئے جملے نے اسے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ اس کی مٹیاں بھینچ گئیں۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے زخمی نظروں سے اسے پلٹ کر دیکھا۔ ملیحہ کے لیے رشتہ بھیج دو؟ عائلہ نے حتی الامکان لہجے کی کپکپاہٹ پہ قابو پایا۔ اس نے مانگا بھی اگر کچھ تو جدائی مانگی، اور ہم تھے، ہمیں انکار نہ کرنا آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل آیا۔ عائلہ ٹوٹی ڈال کی طرح کرسی پہ گری۔ گھر کیسا سونا ہو جائے گا، فاران اور کنزا چلے جائیں گے تو؟ روحینہ نے عادل سے کہا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ 2 سال کی بات ہے، بس پی ایچ ڈی مکمل کر کے واپس پھر گھر آ جائے گا آپ کا۔ عادل نے بیگم کو تسلی دی۔ میں تو سوچ رہی ہوں دوسری بہو بھی لے آؤں، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے شوہر کی رائے معلوم کی۔ خیال تو اچھا ہے، ویسے بھی اب عائلہ بھی فارغ ہو چکی ہے، ہمیں بھابھی سے بات کر لینی چاہیے۔ انہوں نے بھی تائید کی۔ ٹھیک ہے، پھر شہری آ جائے تو اس سے ڈیٹس لے لیتے ہیں۔ شادی کی اچھا ہے، اب بیٹوں کا گھر بس جائے۔ میں عمرے اور حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اب۔ ارے یہ بزرگی طاری نہ کریں، ابھی فاران کی شادی میں ₹1,00,000 کے بال رنگوائے ہیں آپ نے۔ عادل کی ہنس مزاح بھڑکی۔ ہاں آپ باز نہیں آتے۔ وہ کھل کے ہنسے۔ وہ بہت
ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ عادل اور روحینہ اسے کار سے نکلتا دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اچھا ہوا تم جلدی آ گئے، بڑی ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ عادل نے اسے روکا۔ مجھے بھی کرنی ہے۔ اس نے خود کو کمپوز کیا، حالانکہ دل شدت غم سے بے حال تھا، مگر یہ بات اس مردانگی پر آ چکی تھی۔ وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرا۔ حیرت ہے بیٹا، پہلے تم بولو۔ ان دونوں کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تایا کے گھر رشتہ لے جائیے آپ لوگ کل ہی۔ اس نے تیزی سے بات مکمل کی۔ واہ بھائی، وہ دونوں ہوشگوار حیرت سے چلائے۔ ہم بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ آئلہ اب فارغ ہو چکی ہے تو ملیحہ کا رشتہ لے کے جانا ہے، اس سے شادی ہوگی میری۔ شہرام نے تیزی سے ان کی بات کاٹی اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اندر کی طرف چل دیا۔ وہ دونوں اس کی بات پہ سن رہ گئے۔ خوشی بھی جاڑے کی دھوپ کی طرح ہوتی ہے، ابھی آنگن پوری طرح روشن نہیں ہو پاتا اور سائے پھیلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ مستقل کمرے میں تھی۔ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ ظالم اس کی مانے گا یا نہیں۔ شام یاد آئی تو آئلہ کو ایک بار پھر رونا آ گیا۔ قربانی دینا آسان نہیں تھا، وہ جانتی تھی یہ رونا اب عمر بھر کا ہے۔ اگر وہ ملیحہ کی خواہش سے بے خبر ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، مگر یہ جان لینے کے بعد کہ اس کی بہن بھی اسی آگ میں جل رہی ہے جس میں وہ جلتی آ رہی ہے، اسے قرار نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی شہرام سے شادی کر کے اپنی چھوٹی پیاری ملی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا وہ سب جان کر بھی شہری سے شادی کرتی، ملیحہ سے نظریں ملا پاتی، اس کے سامنے خوشیاں منا سکتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو برداشت کر لوں گی، مگر ملیحہ تو ختم ہو جاتی اندر سے۔ میں نے ٹھیک کیا، اس نے خود کو تسلی دی، مگر میں نے شہرام کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس کے دل نے ایک بار پھر دہائی دی، پھر اس کی ہچکیاں بند ہو چکی تھیں۔ مگر ملیحہ اور شہرام کی عمر میں کافی فرق ہے عادل۔ روحینہ کو اعتراض ہوا۔ اتنا فرق میاں بیوی میں چلتا ہے؟ اعتراض رد کر دیا۔ وہ تو ابھی اسٹوڈنٹ ہے، شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی، ہم کون سا غیر ہیں اس کے لیے۔ عادل نے یہ جواز بھی رد کیا۔ میرے لیے دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں ہی میری سگی بھتیجیاں ہیں۔ آئلہ اس گھر میں آنے یا ملیحہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی سے رشتہ مضبوط کرنا ہے بس۔ میں نے اور سچ پوچھو تو آئلہ کو تو ایک سے ایک لڑکا اور گھرانہ مل جائے گا، مگر ملیحہ بہت سادہ اور گھریلو سی بچی ہے، کمزور ہے، اسے ہم اور شہرام اچھے سے سنبھال لیں گے۔ عادل کو بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ بالکل درست، روحینہ نے بھی اتفاق کیا۔ قسمت کے سارے مہرے ملیحہ کے حق میں ہو گئے۔ آئلہ نے جیتی ہوئی بازی سجا کے بہن کو پیش کر دی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ دل مضبوط کر کے وہ ماں باپ کے آگے بول تو آیا تھا، مگر اب خود پہ اختیار نہیں تھا۔ تمہیں خون کے آنسو نہ رلایا آئلہ تو میرا نام بھی شہرام یزدانی نہیں۔ اس نے لائٹر کا شعلہ جلا کر اپنی آنکھوں کے مقابل کیا۔ ملیحہ کے بارے میں اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، وہ واقعی اسے پسند کرتی تھی۔ پہلے تو شہرام نے اس بات کو وہم سمجھ کے ٹال دیا، مگر اب پھر ملیحہ کا ہر بار اس کی طرف التفات، اس کا شرمانا، شہرام کے آگے پگھل جانا، یہ سب کچھ کب سے تھا اور آئلہ کو کیسے پتہ چلا؟ ان سارے سوالوں کا جواب تو وہ معلوم کر ہی لے گا، یہ اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ آئلہ ہنوز سکتے میں تھی۔ ابھی بھی ماما بتا کے گئی تھی کہ کل چاچو کی فیملی ملیحہ کا رشتے لانے والی ہے، تو اس نے مان لی میری بات؟ اتنی جلدی یہ سب ہو رہا ہے؟ وہ دل شکستہ ہوئی۔ بھی یہی تو چاہتی تھی میں۔ اس کے دل نے آئینہ دیکھا اور اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ آپی ملیحہ خوشی سے چلاتی پھر رہی تھی۔ آپ نے سنا کل کیا ہونے والا ہے؟ سفید سوٹ پہ ہلکا گلابی دوپٹہ لیے وہ کھلی پڑ رہی تھی۔ ہاں جانی۔ آئلہ نے خود پہ قابو پا کر اسے گلے لگایا۔ آپ نے بات کی تھی ان سے؟ ملیحہ نے شرما کے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ بول رہا تھا وہ تو خود کب سے رشتہ لانا چاہ رہا تھا، بس تمہاری پسندیدگی حاصل کرنی تھی، سو میں نے اسے کہہ دیا دیٹ یو آلسو لائک ہم۔ آئلہ نے بات سمیٹی۔ اس کے اندر ابال سا اٹھ رہا تھا۔ اف، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اتنا ستاتے تھے وہ تو مجھے، مگر یہ سب انکار پیار تھا، اور اب تو بڑے بھی مان گئے۔ کیا محبت کر لینا، اس کو پا لینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ ملیحہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں، تم خوش قسمت ہو۔ آئلہ تھک کے بیڈ پر بیٹھی۔ زندگی کیسے نبھاتے ہوں گے، دل کا جو مول چکاتے ہوں گے۔ ملیحہ کے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر گمسم سی بیڈ پہ بیٹھی رہی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا، مگر یہ دل کیوں بے چین ہے؟ مجھے شہرام کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، وہ میرا بہنوئی ہے اب، اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل کا انسان کا فرما بردار ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں تڑک رہا تھا۔ اف بھئی، یہ شہرام کو تو پر لگے ہوئے ہیں۔ مہندی کا فنکشن بھی ڈن کر لیا اس نے اکیلے۔ ابھی روحینہ کی کال آئی تھی، بتا رہی تھی آئلہ کے قدم سیڑھیوں پہ ہی جم گئے، سامنے ہی ملیحہ لال ہوتی احتشام کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آئلہ بھائی، جلدی سب فائل کرو، تمہارے دلہا بھائی کو بہت جلدی ہے، اس کی مما نے ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ جی میں نے ڈریسز ریڈی کروانے دے دیے ہیں،
ایک ہی دن میں اٹھا لیں گے، میری فرینڈ کا ہی بوتیک ہے اور ابھی کال کر کے پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لیتی ہوں۔ اس نے مصنوعی شہکار سے کہا بارات کا ڈنر اور ہوٹل میں نے کر دیا ہے، کل آپ لوگ جویلر کے پاس چلے جاؤ، باقی ہر چیز کے لیے شہرام نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ ملیحہ کو کال آئی تھی اس کی، بتاؤ۔ احتشام نے یکدم بم پھوڑا ہے، آئلہ کا جھٹکا سا لگا۔ ملیحہ کو کال، رابطے بھی شروع، اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ کہہ رہے تھے بس تم چاہیے ہو، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی اب۔ ملیحہ نے منو ان معصومیت سے شہرام کے الفاظ اس کے آگے دہرائے۔ الفاظ تھے یا آگ، آئلہ کو اپنے کان پگھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ احتشام اور فرح، آئلہ کی امی، کھل کے ہنس دیے۔ آئلہ کو لگا رہا تھا دونوں کو پر لگ گئے ہیں، جبکہ ملیحہ کو ایک لمحہ صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ جو سوچا جائے اور وہ ہو جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے نا۔ وہ بھی بہت خوش تھی آئلہ کسی کام سے اس کے کمرے میں تھی کہ ملیحہ کا فون بجنے لگا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ آئلہ نے فوراً چونک کے دیکھا جان کالنگ، وہ فوراً کال کرنے والے تک پہنچ گئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس نے بےقراری سے کہا۔ ملیحہ سامنے سے استفسار ہوا۔ آئلہ، اس نے مدھم لہجے میں اپنا نام بتایا۔ لائن ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ اس نے حیرانی سے فون کو دیکھا، وہ اس کی آواز تک سننے کا روادار نہیں تھا۔ جو منزلوں پہ ملے تم انہی کے ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ جو تھکتے رہے کہاں جائے۔ شرمندگی یہی ہے کہ تیرے فراق میں کچھ دن تو اضطراب رہا، پھر نہیں رہا۔ آئلہ کی آواز سن کے اسے خود پہ قابو نہ رہا۔ اس نے فون پھینک کے سر ہاتھوں میں دے دیا۔ اتنا آسان تھا مجھے قربان کرنا، اپنی بہن پہ وار کے پھینک دیا۔ اتنی بڑی آزمائش لی تم نے مجھ سے۔ وہ اپنے بالوں کو کھینچ کر تصور میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا آئلہ یزدانی۔ اس کی آنکھیں انگار ہو رہی تھیں۔ شہرام اور ملیحہ کی مہندی کا فنکشن آ پہنچا تھا۔ فاران اور کنزا کی خوشی دیدینی تھی ان کی موجودگی میں ہی یہ شادی ہو رہی تھی۔ کنزا مستقل ساس کے ساتھ تھی۔ فاران سٹیج پہ بیٹھا ملیحہ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ملیحہ کے چہرے پہ کئی رنگ بکھرے تھے۔ محال کی روشنیوں میں وہ نہال سی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہرام آ کے اس کے قریب بیٹھنے والا تھا۔ پھر رسومات شروع ہونی تھی۔ کیا انتظار کیا تھا اس نے اس دن کا۔ دور مہمانوں میں کھڑی پیلے غرارے جس پہ سلور گوٹا تھا، کرن لگا بھاری دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے اٹھائے آئلہ چہرے پہ مصنوعی خوشی سجائے فنکشن میں سب سے ملتی ملاتی مما کے ساتھ انتظامات بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی بےقرار نظریں بار بار انٹرس پہ جا رہی تھی جہاں سے شہرام نے انٹری دینی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے جلوں میں سفید پجامہ پہ پیلا برانڈڈ کرتا پہنا خوشبو میں نہایا ہوا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ آئلہ کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی دینا آسان نہیں تھا۔ وہ کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ مشہور گانے پہ شہرام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرفارمنس دی۔ اس کے انگ سے بجلی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اتنا خوش کیوں ہے؟ آئلہ غصے سے لال ہوئی۔ ملیحہ سٹیج پہ بیٹھی شرما رہی تھی۔ سارے کزنز اور رشتہ داروں کے شور شرابے میں وہ سٹیج پر براجمان ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نگاہ بھی آئلہ پہ ڈالنا گوارا نہ کی۔ آ جاؤ آئلہ، انگلی پکڑانی کی رسم کرنی ہے بیٹا۔ مما نے اسے آگے جگایا جو جاگتی آنکھوں سے سو رہی تھی۔ اس کے آگے تو سب اندھیرا ہی تھا۔ سٹیج پہ سب شہرام اور ملیحہ کو گھیرے بیٹھے تھے۔ وہ دل مضبوط کر کے آگے بڑھی۔ آئلہ 5 لاکھ سے کم نہیں مانگنا یار، سب شور مچا رہے تھے۔ اسی وقت آئلہ نے شہرام کی انگلی تھامی، دونوں کے ہاتھ سرد تھے۔ 5 لاکھ، آئلہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تو پہلے ہی باری قیمت چکا دی۔ شہرام نے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ اس کی گرمی سے پگھلنے لگی۔ وہ ظلم و ستم ڈھائے اور مجھ سے وفا مانگے جیسے کوئی گل کر کے دیپک سے ضیاء مانگے۔ شہرام نے اس کا ہاتھ بدستور تھامے رکھا۔ اس نے مشکل سے خود پہ قابو پایا۔ جتنے دینے ہیں دے دو، آئلہ نے آہستہ سے کہا۔ شہرام نے 2 سکے جیب سے نکال کے اس کے ہاتھ پہ دھرے۔ تمہاری اوقات سے تھوڑے زیادہ ہیں، عیش کرو۔ سب کے منہ کھل گئے۔ مارے توہین کے آئلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ کزنز اسے شہرام کا مذاق سمجھ کے ہنس پڑے۔ آئلہ پر پیر پٹکتی اسٹیج سے اتر آئی۔ ملیحہ کو بھی برا لگا۔ ارے سالی صاحبہ تو برا مان گئی۔ شہرام نے استہزائیہ کیا کہا، یہ لو بھائی نیک پورے 5 لاکھ۔ اس نے صدرہ کے ہاتھ میں لفافہ تھمایا۔ دل کی آگ پہ کچھ چھینٹے پڑے تھے۔ واپسی پہ بھی وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا شہرام یوں اسے سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ وہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی۔ وہ انجن بنا چکا چک دھواں چھوڑ رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کے مرغولے سے بن گئے تھے۔ آج کا فنکشن گزر چکا تھا۔ 2 دن بعد بارات تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ بہرحال آسان نہ تھا
اپنے آپ کو ملیحہ کے حوالے کرنا اس نے کبھی اس طرح سے ملیحہ کو سوچا تک نہ تھا، مگر وہ چاہ کر بھی آئلہ کا بدلہ ملیحہ سے لینے کا نہ سوچ سکا۔ یہ اس کی اور آئلہ کی لڑائی تھی۔ شہرام لوگوں کی طرف سے بری کا شاندار سامان آ چکا تھا۔ فرح بے حد خوش تھی، خوشی سے آئلہ کو ایک ایک چیز دکھا رہی تھی۔ سب شہرام کی پسند کا ہے۔ ملیحہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بہن کی خاطر پھیکا سا مسکرا دی۔ رات کے واقعے کے بعد اس کا دل مزید بجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شہرام اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ وہ سب لوگ رات جگے میں مصروف تھے۔ بارات میں ایک دن رہ گیا تھا۔ ملیحہ مایوں کے جوڑے میں مہندی لگائے کو نہ پکڑے بیٹھی تھی۔ سدرا باقی کزنز کے ساتھ گانے بجانے میں مصروف تھی۔ عالیہ نے عادل اور روحینہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ بھی یہیں آ جائیں، اچھی انجوائمنٹ ہو جائے گی۔ وہ کچھ دیر میں پہنچنے والے تھے۔ فرح کھانے کی تیاری میں لگی تھی۔ ارے بھائی، شہرام نے تو مہندی کا فنکشن مار لیا، اب تم بھی کچھ کر لو عالیہ نے گمسم بیٹھی بھتیجی کو ٹوکا دیا۔ ہاں یار عائلہ، آپ بھی چلے، ڈانس کرتے ہیں۔ عائلہ تو نچاتی ہے۔ اس کے دو کانوں میں شہرام کا مہندی والا روز کہا گیا جملہ گونجا۔ میرے پاؤں میں درد ہے، تم لوگ شروع کرو، میں جوائن کرتی ہوں۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر کچن کی جانب مڑی۔ سب سے جان چھڑانے کا یہ واحد حل تھا۔ عادل کی فیملی آ چکی تھی، سوائے شہرام کے سب آئے تھے۔ ہوٹل کی روشنیاں اسے اپنے جسم پہ شعلوں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ شہرام بلیک شیروانی میں بلڈ ریڈ شرارہ پہنے ملیحہ کے برابر میں شان سے بیٹھا تھا۔ آئلہ کا دل چاہا زور سے چیخ مارے، یہ سب نہ ہونے دے، روک دے۔ اس نے کوشش کی مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل بند ہونے والا تھا۔ نہیں رکو، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ زور سے چلائی۔ سب نے یکدم اسے مڑ کے دیکھا۔ ملیحہ اسٹیج پہ گر سی گئی۔ ملیحہ، وہ یکدم چلائی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی، اس کا سارا جسم پسینے میں تر تھا۔ اے سی کی زبردست کولنگ کے باوجود وہ گرم ہو رہی تھی۔ آئلہ نے اپنے حواس بحال کیے۔ وہ خواب تھا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ملیحہ کا خیال آتے ہی اس کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو وہ جھرجھری لے کے رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند رخصت ہو چکی تھی۔ صبح ہونے والی تھی مگر اس کے لیے مکمل رات ہو چکی تھی۔ کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤ گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی۔ آئلہ نے اس کا ٹیکہ سیٹ کر کے سامنے شیشے میں دیکھا۔ ملیحہ بہت حسین لگ رہی تھی اور آئلہ کا حسن ماند پڑ چکا تھا۔ وہ بھرپور کوشش کے باوجود بجھی بجھی سی تھی۔ سب نے اسے ملیحہ کی شادی کا اثر سمجھا۔ خود فرح بھی بیٹی کی رخصتی کا سوچ سوچ کے روئے جا رہی تھی۔ آئلہ اپنے بابا کی جبکہ ملیحہ مما کی بیٹی تھی۔ اس نے ملیحہ کے دو دوپٹے کو فائنل ٹچ دیا۔ وہ بیوٹیشین کے ساتھ ساتھ لگی تھی، شہرام کی پسند کے مطابق ملیحہ کو سنوار رہی تھی تاکہ وہ خوش ہو جائے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مری بساط ہی کیا تھی مگر تمہارے لیے کچھ اس سے زیادہ کیا جتنا اختیار میں تھا۔ وہ بیڈ پہ رکھی شیروانی کو غصے سے گور رہا تھا۔ سیلون سے آتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے مگر وہ خود کو لاک کیے یوں ہی بیٹھا رہا اور نیچے اس کے بارات جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار منہ چھپا کے رو پڑا۔ کئی دنوں کا ضبط آج ٹوٹا تھا، کبھی معاف نہیں کروں گا آئلہ۔ اس نے خود کلامی کی۔ پورا ہوٹل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ بلڈ ریڈ شرارہ میں ملیحہ غضب اٹھا رہی تھی، برابر میں ڈیشنگ سا شہرام بلیک شیروانی پہنے بیٹھا تھا۔ دونوں ایک ساتھ سج سے گئے تھے۔ آئلہ لال گھیردار فراک پہنی جس کے چاروں طرف سبز چوڑی بیل لگی تھی، اپنے سوگوار حسن کے ساتھ شہرام کے دل پہ آرے چلا رہی تھی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ایک پل کے لیے، بس ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ خواب سچ ہو جائے، مگر اس کی تعبیر ذہن میں آتے ہی وہ اندر تک کانپ گئی۔ ملیحہ کتنی خوش بیٹھی تھی۔ اس نے یکدم شہرام سے نظر چرائی۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، سب بڑے اسٹیج پر جمع تھے۔ اس کے قدم سست پڑنے لگے۔ نکاح خوان اپنے محسوس الفاظ کی دہرائیگی کر رہے تھے۔ شہرام نے پین پہ گرفت مضبوط کر کے پھر آئلہ کو دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ محبت کا غم ہے، ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا۔ میرا جو صنم ہے ذرا بے رحم ہے، دے کر مجھے وہ درد مسکرائے گا۔ ایک ایک ستم کے حساب کے لیے تیار ہو جاؤ آئلہ یزدانی۔ شہرام نے اسے آنکھوں میں وارن کیا۔ وہ اس کی نظروں سے سہم گئی۔ یکدم مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ وہ موقع پا کر عالیہ پھوپھو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یوں جیسے اشکوں کو عنوان مل گیا ہو۔ رخصتی کے فوراً بعد ہی آئلہ سب سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھاگی۔ اس نے ایک ساتھ کئی سلیپنگ پلز پھانکی۔ وہ آج مر جانا چاہتی تھی۔ دنیا و مافیا سے بے خبر وہ بیڈ پر گری۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے اشک رواں تھے۔
وہ لمبا سو جانا چاہتی تھی، آج کی رات کسی اور نے جاگنا تھا، یہ عذاب اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ کمرے میں جا بجا اس کا سامان بکھرا تھا اور بیڈ پہ اس کی ذات۔ وہ لان میں سگریٹوں کے ڈھیر پی پی کے لگا چکا تھا، آج اپنے ہی کمرے کی جانب قدم اٹھانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کتنے ارمان سجائے تھے اس نے اپنی سہاگ رات کے، آئلہ سے گن گن کے بدلے لینے کا سوچا ہوا تھا، مگر نصیب پہ کسی کا اختیار ہے، خوابوں پہ کس کی دسترس ہوئی ہے بھلا۔ اس نے جوتے سے آخری سگریٹ مسلا، کمرے میں کوئی اس کا منتظر تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گیا۔ ملیحہ، اس نے ملیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ اس سب کا تو اس نے بس تصورات میں سوچا تھا۔ وہ یک ٹک شہرام کو دیکھ رہی، جسے کسی کو عرصے سے چلتے ہوئے اپنی منزل مل جائے۔ شہرام کو اس کے ایسے دیکھنے سے الجھن ہوئی، جن نین وچ بھی بس دوجا کون سمائے۔ شہرام کی وہ حالت تھی، مگر ملیحہ اس کے دل سے بے خبر اپنے خیالوں میں کھوئی تھی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی، بالآخر اداکاری تو کرنی تھی، وعدہ نبھانا تھا، خود کو ثابت کرنا تھا، آئلہ کو شکست کا مزہ چکھانا تھا۔ اس پہ ایک ساتھ کئی چیزوں نے حملہ کیا، بغیر وقت ضائع کیے اس نے لائٹ آف کی۔ شہرام جزدانی جذبات پرے کر کے پورے ہوش اور پلاننگ کے ساتھ ملیحہ کو اپنی دسترس میں لیا۔ اس نے سارے حقوق و فرائض شعوری طور پر انجام دیے تھے۔ وہ آئلہ نہیں تھی کہ وہ مدہوش ہوتا۔ ملیحہ اس کی دسترس میں خود کو پا کر نہال ہو رہی تھی، وہ پرائی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ دعا کرو کبھی پہلے نشے کا توڑ ملے، دعا کرو کہ مجھے دوسری محبت ہو۔ وہ صبح جلدی اٹھ کے کمرے سے نکل گیا۔ رات کے بعد وہ یکدم ملیحہ کا سامنا نہیں چاہتا تھا، اسے شدت سے آئلہ یاد آئی۔ وہ لوگ شاید ناشتہ لے کے 10 بجے تک پہنچ جاتے، اس سے پہلے ہی وہ گھر سے نکل گیا۔ شہرگ سے بھی قریب تھا اس وقت میں تیری، جب تو نے بازو میں بڑے اور لوگ تھے۔ آئلہ کمرے کی ایک ایک چیز کو تک رہی تھی، بستر کی شکنیں اس کے اندر عجیب و کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ملیحہ آئینے کے آگے بیٹھی دھیمے سروں میں مسکراتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ آئلہ کو اس کی گردن کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ اس سے مزید ضبط نہ ہوا۔ میں نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ جا رہی ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ، ہم لوگ جلدی جائیں گے، شام کے ولیمے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ وہ تیزی سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے باہر آ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ممکنہ سسکیوں کو روکا، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ عین اسی وقت وہ دشمن جان سامنے آ گیا۔ چچا کیا ہوا؟ شہرام نے اسے دیکھ کر مصنوعی افسوس سے کہا۔ اسے آئلہ کی اس حالت سے اندرونی خوشی حاصل ہوئی۔ کچھ نہیں، بس جلدی اٹھنے سے تھکن سی ہے۔ آئلہ نے بھی زبردست مسکراہٹ ہونٹوں پہ جمائی۔ شہرام نے اس کی شدید گیلی آنکھیں دیکھیں۔ ریلی؟ وہ اس پہ جھکا، اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ تم؟ آئلہ نے اسے کالر سے پکڑا، وہ دانت بینچتے ہوئے تھی۔ ہاں، مجھے میری بیوی کے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے اچھا نہیں لگتا۔ شہرام نے اس کے دونوں ہاتھ آرام سے خود پر سے ہٹائے، گو کہ دل نہ چاہا، مگر پھر بھی آئلہ کو حدت محسوس ہوئی۔ وہ اسے پیچھے کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ شہرام کو سکون ملا۔ تم بھی قرار سے نہیں رہو گی؟ آئلہ ولیمے میں سارا وقت طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ شہرام اور ملیحہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تمام مہمانوں سے مل رہے تھے۔ شہرام نے بہت آہستہ سے ملیحہ کو پکڑ رکھا تھا۔ آئلہ نے غور کیا کہ شہرام نے بناوٹی مسکراہٹ سجا رکھی ہے، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ صبح والی بے عزتی کے باوجود اس کا دل چاہا وہ شہرام کے پاس جائے، شہرام اسے دیکھے، مگر اس نے خود پہ قابو رکھا۔ وہ قربانی دے کر کم ظرف نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ شہرام کی ساری توجہ اب ملیحہ کے لیے تھی۔ احتشام نے بیٹی اور بھتیجے داماد کو شادی کی دعوت ہوٹل میں دی۔ دونوں فیملیز میرٹ ہوٹل میں تھیں۔ ارے بیٹا شہرام، یہ آئلہ کی جاب کا کیا کرنا ہے؟ کب سے جوائن کر رہی ہے؟ تمہیں گھر رہ رہ کے پریشان ہو گئی ہے؟ احتشام نے شہرام سے دریافت کیا، جو خاموشی سے گھونٹ گھونٹ پانی زیادہ پی رہا تھا، کھانا کم کھا رہا تھا۔ نہیں تایا جان، فی الحال کوئی پوسٹ خالی نہیں ہے، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ آئلہ کا منہ کھلا رہ گیا، اس جواب کی امید نہیں تھی، مگر شہرام نے قسم کھا لی تھی اس کی ہر امید پہ پانی پھرنے کی۔ اٹس اوکے بابا، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں آپ کو ہی جوائن کروں گی، آپ اس سے کہیں زیادہ اچھا قابل اور گاگ بزنس مین ہیں۔ آئلہ نے بھی بدلہ پورا لیا۔ دیکھا آپ نے؟ شہرام نے مسکرا کے سب کو دیکھا۔ آئلہ کتنی سمجھدار ہے، خود ہی اپنے مسئلوں کا حل نکال لیتی ہے، کہاں جاب کرنی، کس کی شادی کرانی، وغیرہ وغیرہ۔ شہرام نے اسے بھگو کے جوتا مارا۔ وہ سناٹے میں آ گئی تھی، کسی کو شہرام کی بات کی گہرائی سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے اسے معمول کی بات سمجھا۔ ڈنر ختم ہو چکا تھا، سب گرین ٹی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شہرام کا ہاتھ ملیحہ کے ہاتھ میں، جبکہ آنکھیں سامنے بیٹھی آئلہ پہ جمی تھی۔ دونوں کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، الفاظ تلخ، بات کا انداز سرد ہے۔ پچھلا ملال آج بھی گویا نہیں گیا۔ آئلہ نے دکھ سے اسے دیکھا، جو شعلوں سے دہک رہا تھا۔ آئلہ گھر آ کر بھی اداس سی کمرے میں پڑی رہی، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شہرام کا ملیحہ کے ساتھ ہونا اب اسے تکلیف دے رہا تھا۔
اور شہرام کا بدترین رویہ اور دل چیر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ آئلہ نے افندی انٹرپرائزر کو جوائن کر لیا۔ شہریار افندی کے ساتھ مل گئی ہے۔ اسے قریبی دوست ریحان سے یہ خبر ملی تو وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ دائرہ وار ہی تو ہے عشق کے راستے تمام، راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اسے جلانے کے لیے کر رہی تھی، مگر بے سود تھا۔ وہ اس کا ہر وار سہنے کو تیار تھا۔ ملیحہ شادی کے کئی دن بعد اپنے گھر آئی تو مما اور آئلہ اسے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئیں۔ ملیحہ بہت پیاری اور خوش لگ رہی تھی۔ آئلہ کا دل بھر آیا۔ اسے ملیحہ میں سے شہرام کی خوشبو آئی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے ملیحہ کی زبانی شہرام کی تعریفیں سن رہی تھی۔ شہرام ایسے ویسے وہ یہ کرتے، یہ بولتے، یہاں لے جاتے، وہاں لے جاتے۔ وہ بس سن رہی تھی، کسی بھی جذبے سے آری۔ اندر دل مر سا گیا تھا۔ اسے آفس جاتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا جب اچانک اس نے موبائل دیکھا جہاں شہرام نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ وہ پاگل سی ہو گئی۔ سارا کام چھوڑ کر وہ گاڑی شہرام کے آفس کی طرف دوڑا رہی تھی۔ وہ سکون سے ایش ٹرے میں سگریٹ مسل رہا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ پہ ہم رنگ ٹائی لگائے وہ مدھم سا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ دیر بعد کیا ہونے والا ہے۔ جو چنگاری اس نے کچھ دیر پہلے بھڑکائی تھی وہ اب آگ کی صورت اختیار کرنے والی تھی۔ ریسپشن سے اسے کال موصول ہوئی، سر مس آئلہ یزدانی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ریسپشنسٹ نے پروفیشنل انداز میں مطلع کیا، ان سے کہیں سر بورڈ میٹنگ میں ہیں۔ شہرام نے نچلا لب کاٹا۔ اس کی ہنسی واضح تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر کال ملی، سر وہ غصے میں آپ کے آفس کی طرف آ رہی ہیں، بول رہی ہیں کہ وہ جانتی ہیں آپ کسی میٹنگ میں نہیں ہیں۔ ہاں ہاں، شہرام نے بے ساختہ کہکا مارا۔ اوکے آئی ول ہینڈل اٹ۔ وہ فون رکھ کے آفس سے نکل کر لفٹ کی طرف جا چکا تھا۔ یہ طے تھا کہ آج اسے آئلہ کو اپنے پیچھے ہوار کرنا تھا۔ وہ اس کے آفس میں پہنچی تو وہ جا چکا تھا۔ کمرے میں پیچھے صرف اس کی خوشبو رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے لفٹ کی طرف دوڑی۔ شہرام نے کار کی گھمائی اور وہ زن سے گاڑی لے اڑا۔ آئلہ کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس کی گاڑی پہ یہ جا وہ اس سے مل کر رہے گی، یہ طے تھا۔ موبائل پہ اس کی باس شہریار افندی کی کئی کالز آ چکی تھیں، مگر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس کی گاڑی کا رخ عادل ہاؤس کی طرف تھا۔ شہرام صاحب اور ملیحہ بی بی تو ابھی باہر نکلے ہیں۔ اسے لان میں ہی ملازم نے اطلاع دے دی، شہرام نے پہلے ہی سے ملیحہ کے ساتھ آؤٹنگ پلان کر رکھی تھی۔ ڈیم، آئلہ نے کار کے بونٹ پہ غصے سے ہاتھ مارا۔ دبائے گئے جذبات کبھی مرتے نہیں بلکہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں۔ آئلہ کو آج اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شہرام کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ شہریار کو گھر میں ایمرجنسی کا بہانہ کر کے گھر کی طرف ہی چل پڑی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا اپنی حالت پہ۔ یہ آپ کو آج مجھے شاپنگ کروانے کا خیال کہاں سے آیا؟ ملیحہ نے خوشگوار حیرت سے اس سے پوچھا، جو اپنی ہی سوچوں میں گم چل رہا تھا۔ شہرام، ملیحہ نے اسے ہولے سے پکارا۔ ہاں بس یوں ہی، شادی کے بعد کچھ دلایا نہیں تمہیں بھی تبھی؟ اس نے جلدی سے مسکراہٹ سجا کے جواب دیا۔ دماغ مکمل آئلہ کی طرف تھا۔ اس نے موبائل پر ایک نظر ڈالی۔ احتشام کے گھر کے نمبر سے کی کالز اس کے موبائل پر آ چکی تھی۔ یہ آئلہ ہوگی۔ وہ جاندار سا مسکرایا۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ وہ کچھ روز یوں ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر پہ رہی۔ عادل کی طرف جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شہرام نہیں ملے گا۔ اس نے بجلی سے شاور لیا۔ ملیحہ کو کچھ دن سے اپنی طبیعت گری میں سے محسوس ہو رہی تھی۔ روحینہ کو پتہ چلا تو وہ اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے آئیں۔ واپسی میں دونوں کا خوشی سے برا حال تھا۔ ملیحہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جج جی میں تو بس ابھی اڑ کے آ رہی ہوں اپنی بچی کے پاس۔ فرح کے مارے خوشی کی آواز پھٹ رہی تھی۔ آئلہ تھکی ماندی آفس سے لوٹی تو ماں کو کال پہ بات کرتے پایا۔ کیا ہوا مما، سب ٹھیک ہے؟ اسے فکر ہوئی۔ روحینہ کی کال تھی، ملیحہ ماں بننے والی ہے، تم خالہ بنو گی۔ انہوں نے ہکا بکا آئلہ کو خوشی سے تھاما۔ چلو فریش ہو جاؤ، عادل کی طرف چلنا ہے، احتشام وہیں آئیں گے ڈائریکٹ۔ انہوں نے فوراً پروگرام ترتیب دیا۔ خبر ایسی تھی کہ وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی۔ ان لوگوں سے پہلے عالیہ اور سدرا پہنچے ہوئے تھے۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ فارہانہ اور کنزہ کو بھی ویڈیو کال پہ لیا ہوا تھا۔ صرف دو افراد ایسے تھے جو حالی دل کے دل اس محفل کا حصہ تھے، آئلہ اور شہرام۔ آئلہ نے شکوہ کنار نظروں سے شہرام کو دیکھا، مگر جواباً جن نظروں سے شہرام نے اسے دیکھا وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کے ملیحہ کو گلے لگایا، جانے کیوں اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر فوراً رخ پھیر لیا۔ وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکا کہ آج بھی آئلہ کے آنسو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ ہائے یہ مجبوریاں، محرومیاں، ناکامیاں، عشق، آخر عشق ہے، تم کیا کرو ہم کیا کریں۔
آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا ملیحہ۔ ڈاکٹر نے اس کے ماہانہ چیک اپ کے بعد اسے وارن کیا۔ شہرام ضروری کال سننے باہر آ گیا تھا۔ جی میں رکھوں گا، آپ پلیز میرے ہسبینڈ سے کچھ نہیں کہیے گا، وہ پریشان ہوں گے۔ ملیحہ کے چہرے پہ تشویش تھی، مگر آپ کے ہسبینڈ کو معلوم ہونا چاہیے یہ رسکی پریگنسی ہے، اگر کچھ پیچیدگی ہوگی تو آپ کو اور بیبی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے پروفیشنل انداز میں سمجھایا۔ میں سب رسک لینے کو تیار ہوں، بس آپ یہ بات ہمارے بیچ رکھیں پلیز۔ اس نے ڈاکٹر کو مزید بولنے سے روکا۔ شہرام اندر آ چکا تھا۔ چلیں جی، ملیحہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ایوری تھنگ از اوکے۔ شہرام کو بہرحال فکر ہوئی، وہ اس کی کزن بھی تھی اور اب بچے کی ماں بھی۔ جی سب ٹھیک ہے، بس اس حالت میں کمزوری تو ہو ہی جاتی ہے۔ ملیحہ نے اسے ریلیکس کیا۔ ہاں۔ شہرام نے ایک ہاتھ شیشے پہ ٹکایا۔ اور ویسے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ آئلہ پہ سے شادی کر لیجیے گا۔ شہرام کا پاؤں یکدم بریک پہ جا کے لگا۔ ملیحہ جھٹکے سے اس کے بازو سے ٹکرائی۔ سوری۔ شہرام نے جلدی سے ملیحہ کو سہارا دیا۔ اٹس اوکے۔ وہ سنبھل کے بیٹھی تو شہرام نے گاڑی آگے بڑھائی۔ آپ کو میری بات سے جھٹکا کیوں لگا؟ ملیحہ نے اس سے پوچھا۔ عجیب سی بات تھی، اور بائی دا وے مجھے اس سے کرنی ہوگی، کر لوں گا۔ تم دونوں بہنیں ڈیسائیڈ نہیں کرو گی میرا فیوچر؟ وہ غصے میں روانی سے کیا کہہ گیا تھا؟ ملیحہ نے چونک کے اسے دیکھا، مطلب وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بھی بولی نہیں ہو اب تم۔ شہرام نے اسے لتاڑا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ملیحہ اس کا یہ انداز سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے دکھ سے باہر کی جانب دیکھا، گویا اس کی جدائی شہرام کے لیے المیہ نہیں تھی۔ وہ محبت کے سفر میں اکیلی تھی۔ ایک سرد آہ اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ وہ تندہی سے کام میں مگن تھی جب شہریار کافی لے کر اس کے پاس آیا۔ بس کرو میڈم، صبح سے خالی پیٹ لگی ہو، انکل احتشام جان سے مار دیں گے مجھے۔ وہ ہنستا ہوا چیئر کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی کے ساتھ کچھ لوگی۔ اس نے پیار سے آئلہ کو دیکھا، وہ جو اس کی بات پر مسکرا کر دوبارہ اپنی فائل میں مگن ہو گئی تھی۔ شہریار افندی کے دل میں ایک بیٹ مس کی۔ یہ لڑکی کسی کو بھی پاگل بنا سکتی تھی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ گھر آئی تو اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ شہرام احتشام کے ساتھ لان میں چائے پی رہا تھا۔ ملیحہ شاید اندر تھی۔ وہ ہمت کر کے لان میں ان کے ہی پاس چلی گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شہرام نے مصروف سے انداز میں کہا، جبکہ احتشام گرمجوشی سے بیٹی سے ملے۔ تم ذرا شہری کو کمپنی دو، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ وہ دونوں کو لان میں چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھے۔ ہاں، آئلہ تو اسی موقع کی منتظر تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے شہرام کو گھیرا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ چائے پی رہا ہوں بس۔ وہ معصوم بنا۔ میں بلاک والی بات کر رہی ہوں۔ وہ اس کی معصومیت پہ مزید غصہ ہوئی۔ وہ اس کا تو بڑا آسان جواب ہے۔ اس نے جھک کے چائے کا کپ رکھا۔ کیا آئلہ کی بویں تن گے؟ یہی کہ میری مرضی۔ شہرام نے سٹائل سے سینے پہ ہاتھ باندھ کے پشت کرسی سے ٹکائی۔ نیلگوں شام اب نارنجی رنگوں میں ڈل گئی تھی۔ کیا محبت نہیں رہی؟ آئلہ کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ شہرام نے غور سے اسے دیکھا۔ سفید سیدھے پاجامے پہ لانگ فیروزی شرٹ پہنے، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ ٹکائے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ وہ لڑکی کتنی سندر تھی، میرے پیا سے من کا سمندر تھی۔ آنکھیں نشیلی، ہونٹوں پہ لالی، چہرے پہ اس کے کالا دل ہوش اڑاتی، گائل کرتی اس کی ادائیں۔ میرا یہ دل، میرے جیون کا پہلا وہی پیار تھی۔ میں نے تم سے محبت کب کی؟ شہرام کی آنکھوں میں تپش تر آئی۔ آئلہ کا سر جھک گیا۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے آئلہ یزدانی۔ اس کا سر جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ شہرام اپنی جگہ چھوڑ کے جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ ہزارے کبھی نہیں بھولتے جو کسی سے مخلص ہو کر ملے ہوں۔ شہرام نے ساحل کی ریت پاؤں سے اڑائی۔ وہ گھر میں دوست کی طرف ایمرجنسی کا بہانہ کر کے کچھ دیر کے لیے سمندر آ گیا تھا۔ اسے شدت سے تنہائی چاہیے تھی۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا، آنسو بہاتا رہا۔ اس نے آئلہ کے لیے وہ سب کیا جو وہ چاہتی تھی، چاہتی رہی، مگر اب اس کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ پاؤں میں نئی زنجیر پڑنے والی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے ملیحہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس سے کسی قسم کا لگاؤ کبھی پیدا نہ ہوا۔ وہ سب کچھ شعوری طور پر اپنا فرض سمجھ کر کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بے بسی کا انتہا پہ تھا۔ آئلہ نے جیب دوراہے پہ سے لا کر کھڑا کیا تھا اور اب خود بھی بے چین تھی۔ اس بات سے اسے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ شام میں چائے پی ہی احتشام نے اسے بتایا کہ آئلہ کے لیے کسی پرپوزل آئے ہوئے ہیں۔ تب سے اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ وہ کافی دیر یوں ہی اکیلا ساحل سمندر پہ بیٹھا رہا، پھر ہاتھ جھاڑ کے گھر کی جانب چل دیا۔ بابا آپ انکل افندی کو منع کر دیں، میں شہریار میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ آئلہ نے شہریار افندی کی طرف سے آنے والا پرپوزل منٹوں میں ٹھکرا دیا۔ یہ شہریار کی ہمت کیسے ہوئی منہ اٹھا کے رشتہ بھیجنے کی؟ وہ دل ہی دل میں کھول رہی تھی، مگر بیٹا میری شہرام سے
اس حوالے سے بات ہوئی ہے وہ تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ احتشام کو اس کا انکار کرنا عجیب لگا۔ افندی فیملی کو وہ کافی وقت سے جانتے تھے اور اب انہیں آئلہ کی شادی کی فکر تھی۔ شہرام کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ غصے سے پھنکاری۔ اس کے ماما بابا کے لیے ہی اس کا نیا روپ تھا۔ اتنی آسانی سے اس نے مجھے کسی اور سے مسنوب کرنے کا سوچ دیا۔ آئلہ کا دل بھر آیا، وہ کھٹ کھٹ کرتی سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے صبح سے ملیحہ کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، ڈرائیور کے ساتھ، مجھے آفس نہیں جانا ہوتا تو ساتھ چلتا۔ اس نے اخلاقیات نبھائے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، آفس جائیے آپ۔ ملیحہ کو اپنی طبیعت کا اندازہ تھا، اس نے شہرام کو تسلی دی۔ اوکے ٹیک ریسٹ۔ وہ بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری معاملات میں ٹانگ اڑانے کی؟ آئلہ خون بخون خواری بنی، اس کے آفس پہنچ چکی تھی۔ تم منہ اٹھا کے میری شادی اپنی بہن سے کروا دو، وہ ٹھیک ہے؟ شہرام بھی سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر چلایا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئی۔ آئلہ شدت سے رونے لگی۔ کتنے دن سے وہ سینے میں غبار لیے پھر رہی تھی۔ یہ آنسو سے اسی ظالم کے آگے تو بہانے تھے۔ شہرام نے اسے روتا دیکھ کر خود کو مضبوط کیا۔ وہ اس کے آگے ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی شہرام۔ آئلہ اس کے آگے ہاتھوں کو جوڑے رو رہی تھی۔ تم میرے لیے کہاں کچھ کر سکتی ہو آئلہ یزدانی، یہ تو میرا ہی جگر ہے عشق میں سر دینے کا۔ شہرام نے اسے ذلیل کیا، پہلے بھی بہن کے لیے سب کیا تم نے، اب بھی اس کی خاطر کرنا ہوگا تمہیں۔ شہرام نے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ کیا مطلب؟ آئلہ رونا چھوڑ کے اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ شاید تمہاری بہن کو ہم پہ شبہ ہے تو تم اب شادی کر کے اسے شیورٹی دے دو، ویسے بھی اس کی کنڈیشن آج کل نازک ہے۔ شہرام نے اسے مطلب سمجھایا۔ میں مر جاؤں گی شہرام۔ آئلہ ایک بار شدت سے رو دی۔ مرتے تو سب ہیں، میں چاہتا ہوں تم میرے عشق میں جی کر دکھاؤ۔ شہرام دل پہ پتھر رکھے باری مگر مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آئلہ کی سسکیاں تیز ہوئی تھیں۔ بعض دفعہ زندگی میں آنے والی ہر چیز دھندلا جاتی ہے اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی برمود ٹرائی اینگل میں آ گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ آئلہ بھی اپنی زندگی کے شب و روز یوں ہی کاٹ رہی تھی۔ شادی کا سوچ کر اس کا دل پھٹنے لگتا۔ ایسے میں اسے شہرام کی قربانی کا احساس ہوا، کس طرح وہ بلکا تھا اس کے آگے، اور آج وہ خود اس کی جگہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ آئلہ کی رضامندی کے بعد ہی احتشام نے منگنی کا اعلان کر دیا۔ آئلہ کے کہنے پہ منگنی کی رسم سادگی سے گھر میں ہی ہو رہی تھی، صرف احتشام اور اس کے بہن بھائی کے درمیان۔ ملیحہ صبح سے آئی ہوئی تھی۔ آئلہ پارلر سے آ چکی تھی۔ ملیحہ خوش تھی، جو خدشہ اس کے دل میں ابھرا تھا وہ غائب ہو چکا تھا، اور پچھلے کئی دنوں سے شہرام اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ وہ اندر تک مطمئن ہو گئی تھی۔ شہریار لوگ آ گئے ہیں، آئلہ اپی کو لے آؤ۔ سدرا خوشی سے اوپر ان کے پاس آئی۔ آئلہ کے قدم اٹھنے کو تیار نہ تھے۔ شہرام کہاں ہے؟ ملیحہ نے اچانک سدرا سے پوچھا۔ آئلہ نے شکر ادا کیا کہ ملیحہ نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہے، وہ نیچے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سدرا نے جوش سے بتایا۔ آئلہ خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملیحہ نے اس کی ہیلپ کی۔ بڑوں کی رضامندی سے آئلہ اور شہریار نے ایک دوسرے کو رنگز پہنانی شروع کی۔ شہرام کے دل پہ آرے چل رہے تھے، دو جسم اپنی اپنی ضرورت میں کھو گئے۔ تھوڑے سے فاصلے پہ محبت کھڑی رہی۔ آئلہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ سب آگے بڑھ کے اس کا چہرہ سر چوم رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شہرام یکدم اٹھ کے باہر نکل گیا۔ اس منظر میں اس کی موجودگی ناقابل برداشت تھی۔ وہ گھر آ کر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ ملیحہ سو چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ شام کا سارا منظر آنکھوں میں گم گیا۔ اس کی تکلیف دگنی ہو گئی۔ کرچیاں چنتا ہوں تو حیرانی بہت ہوتی ہے، کرچیاں چنتا ہوں تو حیرانی بہت ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا پشیمانی بہت ہوتی ہے۔ فیصلہ صحت سے ہی اس سے بچھڑ جانے کا بعد ازاں ہجر میں آسانی بہت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات میں حالی ہی پڑا رہتا ہوں، بعض اوقات فراوانی بہت ہوتی ہے۔ آپ نے زخم دیا ہم نے سہا کافی ہے، دیکھیے اتنی مہربانی بہت ہوتی ہے۔ آئلہ نے فون آف کر کے دراز میں ڈالا اور تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی رونے کی آواز باہر جائے۔ وہ اپنے ہر دکھ ہسارے بیوقوفی پہ کھل کے رونا چاہتی تھی۔ شہرام باہر جا رہا ہے، فرح نے اسے ناشتے کی ٹیبل پہ بتایا۔ نوالا اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ کب؟ آئلہ نے بے قراری سے پوچھا۔ آفس اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے، ملیحہ کو بھی لے جائے گا ڈلیوری کے بعد۔ کل رات ہی روحینہ سے کال پہ یہ ساری بات ہوئی، تو کیا وہیں سیٹل ہو رہا ہے؟ آئلہ ہنوز شاک میں تھی۔ ہاں ارادہ تو یہی ہے اس کا۔ خیر تم ناشتہ کرو، میں ملیحہ کے پاس جا رہی تھی، آج کل بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ فوراً جائیے، میں بھی آفس سے ڈائریکٹ وہیں آ جاؤں گی۔ اسے بہن کی فکر ہوئی، ہر چند کے دل شہرام کی طرف اٹکا ہوا تھا۔
وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا تو اس کے موبائل پہ کئی کالز موجود تھیں، بابا، ماما، احتشام اور گھر کے نمبر سے بھی۔ اس کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجایا، دماغ یکدم ملیحہ کی طرف گیا تھا۔ عادل نے اسے کال کر کے ڈائریکٹ ہاسپٹل آنے کا کہا۔ ان کا لہجہ اور آواز دونوں غیر معمولی ہو رہے تھے۔ شہرام کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کوریڈور میں پہنچا تو عادل اور احتشام ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ملے۔ روحینہ اور فرح زاروں کی طرح رو رہی تھی، اسے آئلہ بھی روتی ہوئی نظر آئی۔ ڈاکٹر کے مطابق ملیحہ کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ ہوا تھا۔ بڑی میچور ڈیلیوری تھی، پری میچور ڈیلیوری تھی، جس میں ملیحہ نے ڈیڈ بیبی کو جنم دیا تھا اور اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ پہلی بار اسے خود پہ غصہ آیا، اس نے ملیحہ کا خیال کیوں نہیں کیا؟ ساتھ رہتے ہوئے تھے تو جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور وہ تو پھر انسان تھی۔ اس کی چچا زاد بیوی نسل کی امین، اس سے بے تحاشا محبت کی دعوے دار ملیحہ نے شادی کے بعد اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا احساس اسے آج ہو رہا تھا، آج وہ غور کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے ملیحہ سے محبت نہیں تھی، مگر نفرت بھی نہیں تھی۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر خوش بھی نہیں تھا۔ وہ یہ کب چاہتا تھا؟ بلا اولاد کا دکھ اسے بھی ہو رہا تھا۔ کھونے کے بعد ہی قدر آتی ہے۔ اسے آج اس بات پہ یقین آ گیا۔ ملیحہ کو ہوش آیا تو شہرام جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو تم؟ اس کا لہجہ فکرمند تھا۔ اسے دیکھ کر ملیحہ کا دل بھر آیا۔ ہمارا بچہ شہرام، ریلیکس ملیحہ، تمہاری زندگی بچ گئی، یہ زیادہ خوشی کی بات ہے۔ وہ صرف اسے سمجھا سکتا تھا، مگر میں نے سوچا تھا آپ کو پیارا سا بیبی دوں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں یار، آگے دے دینا، چھوڑوں گا تھوڑی تمہیں۔ شہرام نے ماحول خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ باہر کھڑی آئلہ چپ چاپ الٹے قدم پلٹ گئی۔ وہ ملیحہ کے لیے سوپ لا رہی تھی۔ ملیحہ گھر آ چکی اور بیڈ ریسٹ پر تھی۔ شہرام نے آفس سے آف لیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ اس کا بھرپور خیال رکھا جائے، اسے خوش رکھا جائے۔ شہرام ہر ممکن کوشش کے لیے یہ جت گیا۔ منگنی کے بعد شہریار پہلی بار احتشام کی طرف آیا تھا۔ فرح تو فوراً داماد کے لیے ڈنر کی تیاریوں میں لگ گئی۔ آئلہ اسے لے کر لان میں بیٹھ گئی۔ میں نے کافی کالز کی، تمہارا نمبر بند تھا کیوں؟ شہریار نے استفسار کیا۔ اسی بنا پر وہ گھر آ گیا تھا۔ ہاں، وہ بس ملیحہ کا مس کیریج ہو گیا تھا، وہیں بزی تھی ہم سب، اس نے افسردگی سے بتایا۔ او سو سیڈ، ایٹ لیسٹ تم مجھے بتا تو دیتی، میں اور مما اس کو دیکھنے آ جاتے۔ ہاں سوری، بس دھیان میں نہیں رہا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اوکے، اٹس اوکے، آئی انڈرسٹینڈ تم لوگوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اس نے نرمی سے آئلہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرا۔ بہت سارے آنسو خود بخود اس کے گال بھگونے لگے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دل یوں ہی دریا بنا رہتا تھا۔ اب شہریار نے سوچا وہ ملیحہ کے بچے کے لیے اب سیٹ ہے۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ شہریار یونیورسٹی کے زمانے سے آئلہ کو بے حد پسند کرتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ جب آئلہ نے اس کا آفس جوائن کیا تب وہ 7ویں آسمان پہ جا پہنچا۔ پرانا عشق پھر سر اٹھانے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ آئلہ کو اتنی آسانی سے پا لے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ملیحہ کی حالت اب بہت حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ روٹین پہ آ چکی تھی اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ شہرام کا تھا، جس نے دن رات ایک کر کے سب کچھ پہلے جیسا کیا۔ وہ دوبارہ آفس جانے لگا تھا۔ کافی کام جمع ہو چکا تھا۔ شہرام سے اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دونوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ شہریار کی توجہ پہ اسے رونا آ جاتا تھا۔ منگنی کے بعد اس نے آفس سے ریزائن دے دیا تھا۔ ویسے بھی آج کل اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی ہوئی بے تحاشا رونے لگی۔ مجھ کو پتہ ہے چپ کے ہسارے تو ہیں، مگر کیسے گھسیٹ لاؤں تجھے بات کی طرف؟ ایسے کیسے جا سکتے ہو تم؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سالے کی شادی پر بہن اور بہنوئی نہیں۔ عادل اور روحینہ کو شہرام کی بات سے جھٹکا لگا۔ فاران اور کنزا بھی کھانا چھوڑ کے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرا باہر جانا پہلے سے طے تھا، لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں۔ جس کو میری ضرورت ہے اسے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور ملیحہ شادی کے بعد آ جائے گی۔ میں پہلے جا رہا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں باہر سیٹل ہو رہا ہوں، آتا رہوں گا۔ وہ فیصلہ سناتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ احتشام اور فرح ناراض تو بہت ہوئے، مگر شہرام نے انہیں بزنس کے حوالے سے دے کر سمجھا لیا۔ یوں بھی ملیحہ تو یہاں تھی سب سے قریبی آئلہ کی۔ شہرام جلد از جلد بھاگ جانا چاہتا تھا۔ آئلہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس میں ٹوٹ کے روح پایا تھا۔ وہ بلا کے حسین لگ رہی تھی۔ دل کا حال وہ پوری طرح چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہریار اور اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کا دماغ مطمئن تھا۔ وہ لوگ اس کے قدردان تھے۔ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر ان کے ہاتھوں میں مہندی لگے گی۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں وہ خاموشی کا لبادہ اوڑھے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس 30 سال ہوبرو بزنس مین کا دل اندر سے بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ عین شادی سے پہلے فرار ہوا تھا، ورنہ شاید آئلہ کبھی شادی نہ کرتی۔ اس نے آئلہ کی خوشی بچانے کی خاطر
ایک اور چھوٹی سی قربانی دے ڈالی اپنے وجود کو اس کی زندگی سے غائب کر کے، مگر وہ آخری بار اسے کچھ دے کر گیا تھا۔ وہ پارلر میں بیٹھی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اچانک اپنے موبائل پہ شہرام کی طرف سے میسیج موصول ہوا، تم سے نفرت کرنے میں ہار گیا آئلہ، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، پھر بھی تم سے عشق وہی کا وہی ہے۔ وہ آج اعتراف کر رہا تھا، تم مجھ سے کیسے دور جا سکتے ہیں؟ مجھے معاف کر دو آئلہ، بہت ستایا تمہیں میری جان۔ الفاظ تھے یا اکسیر؟ آئلہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، کیسی تھکن اتری تھی، جیسے برسوں کی گمشدہ چیز اچانک مل جائے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھا، میرے اور تمہارے عشق کا ضبط ہمیشہ سلامت رہے گا، تم کل بھی مجھے عزیز تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو امانت ملیحہ کی صورت میں تم نے میرے نام کی ہے اس کی سدا حفاظت کروں گا۔ شہریار بہت اچھا ہے تمہارے لیے، وہ میرا انتخاب ہے، اس کی قدر کرنا۔ میں اور ملیحہ جلد پاکستان آئیں گے اور تم بھی شہریار کے ساتھ ہمارے پاس آیا کرنا۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، اتنی خوش رہنا میرے بعد کہ پھر جب بھی ملے کسی تصویر سے عارض بھی ملے، لب بھی ملے۔ اللہ حافظ۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شہرام نے ہر قدم پہ اس سے اپنی محبت ثابت کی تھی، وہ اس کے راستے کے سارے کانٹے اپنے ساتھ چن کر لے گیا، وہ ہمیشہ اس کی محبت رہے گی، یہی اعزاز اس کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے اپنا رشتہ قربان کر کے کئی رشتے ٹوٹنے سے بچا لیے، حاصل زندگی تو حاصل ہو چکا تھا۔ وہ لہنگا سنبھالتی گاڑی کی طرف چل دی، اس کی راہ میں شہرام کی طرف سے بچھائے گئے یہ پھول اسے تازگی مہکائے رکھنے والے تھے۔ دی اینڈ۔